السلام علیکم میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آپ کا امت نبی 313 میں سواگت ہے۔ آج ہم جانیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہسٹری۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بنجر گھاٹی اور ہاجرہ و اسماعیل، آب زمزم کا چشمہ، سنسان وادی میں عرب قوم کی شروعات، نیک بیوی کا کردار، ختنہ، باپ اور بیٹے کی قربانی، کعبہ کی بنیاد، قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر سے واپسی پر فلسطین میں رہائش اختیار کی۔ اس علاقے کو کنعان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک اولاد سے محروم تھے۔ تورات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لیا اور ان کو تسلی دی۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھوٹی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ حاملہ ہوئی۔ جب حضرت سارہ کو یہ پتہ چلا تو انہیں بشر کے تقاضے کے طور پر رشک پیدا ہو گیا۔ اس صورتحال سے مجبور ہو کر حضرت ہاجرہ ان کے پاس سے چلی گئی۔ تورات کے مطابق ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا جہاں ایک کنواں تھا۔ اس جگہ وہ فرشتوں سے ہم کلام ہوئی اور کنویں کا نام زندہ نظر آنے والے کا کنواں رکھا۔ تھوڑے دنوں بعد حضرت ہاجرہ کو بیٹا پیدا ہوا اور فرشتے کی بشارت کے مطابق اس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ بنجر گھاٹی اور ہاجرہ و اسماعیل۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حالات بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے نقل کی گئی روایت میں اس طرح بیان ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو لے کر چلے اور جہاں آج کعبہ ہے اس جگہ ایک بڑے پیڑ کے نیچے زمزم کی موجودہ جگہ سے اوپری حصے پر ان کو چھوڑ گئے۔ وہ جگہ ویران اور غیر آباد تھی اور پانی کا نام و نشان نہ تھا، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے ایک مشک پانی اور ایک تھیلی کھجور بھی ان کے پاس چھوڑ دی اور پھر منہ پھیر کر روانہ ہو گئے۔ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے کہتے ہوئے چلی، اے ابراہیم، تم ہم کو ایسی گھاٹی میں کہاں چھوڑ کر چل دیے جہاں نہ آدمی ہے اور نہ بچہ اور نہ کوئی منیس و گموار۔ ہاجرہ برابر یہ کہتی جاتی مگر ابراہیم علیہ السلام خاموش چلے جا رہے تھے۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے معلوم کیا، کیا اللہ نے تم کو یہ حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اللہ کے حکم سے ہے۔ ہاجرہ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو بے شک وہ ہم کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا، اور پھر واپس لوٹ آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب ایک ٹیلے پر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کے گھر والے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس وادی کی اور جہاں آج کعبہ ہے رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے ہم سب کے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی کچھ اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے کہ وہ نماز قائم رہے، ایک خدا کی عبادت کرنے والوں سے خالی نہ رہے۔ بس تو اپنے فضل و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائے اور ان کے لیے زمین کی پیداوار سے رزق کا سامان مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہو۔ اب بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس تپتے صحرا میں تنہا رہ گئے۔ بیوی ہاجرہ کے پاس جو پانی اور کھجوریں کھاتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ان کی چھاتی کا دودھ بھی سوکھ گیا اور جب بچے کے لیے بھی دودھ نہ اترا چھاتی سے تو بچہ بھی بھوک کی وجہ سے رونے لگا۔ تو بیوی ہاجرہ نے بچے کو ایک کھجور کی جھاڑ کی چھاؤں لٹا دیا اور سامنے دو پہاڑیاں تھی جسے آج صفا اور مروہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گئی کہ دیکھے شاید کوئی قافلہ یا کوئی انسان دکھ جائے تو کم سے کم اس سے پانی تو مانگ لے کہ جسم میں پانی تو جائے تاکہ بچے کے لیے دودھ بن جائے اور بچے کی بھوک بھی مٹے۔ جب وہ ایک پہاڑی پر چڑھتی تو بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا، بچے کی محبت میں وہ جلد سے نیچے اتر آتی، لیکن بچے کا روتا دیکھ جلدی سے بھاگ کر دوسری پہاڑی پر چڑھ جاتی کہ شاید کوئی نظر آ جائے
اور کچھ مدد مل جائے۔ اس طرح آپ نے ان دونوں پہاڑی کے ساتھ چکر لگائے، کبھی پہاڑی پر چڑھتی، کبھی اولاد کی محبت میں نیچے اتر آتی۔ اللہ تعالیٰ کو بی بی ہاجرہ کی یہ اپنی اولاد کے لیے مشقت، محنت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بھی مکہ شریف میں حج یا عمرہ کے لیے آتا ہے ان کے لیے صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے ساتھ چکر لگانا فرض کر دیا، اور یہ بھی حج اور عمرہ کے ارکانوں میں شامل ہے۔ آب زمزم کا چشمہ جب بی بی ہاجرہ ان دونوں پہاڑیوں پر دوڑ کر چڑھتی، اولاد کی محبت بے قراری میں نیچے اتر آتی، ادھر بچہ بھوک سے رو رہا تھا اور اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہا تھا، اسی وقت رحمت الہی جوش میں آئی اور اسماعیل علیہ السلام جہاں اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے اس جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جب بی بی ہاجرہ نے پانی دیکھا تو دوڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچی اور اس پانی کو جو بہہ رہا تھا روکنے کے لیے اس کو چاروں طرف سے ریت کی دیوار بنا دی اور کہتے جاتی، زمزم زمزم، یعنی کہ رک جا یا ٹھہر جا، اسی لیے اس پانی کا نام آب زمزم پڑ گیا۔ سنسان وادی میں عرب قوم کی شروعات۔ اس دور بنی جرہم کا ایک قبیلہ اس وادی کے قریب آ ٹھہرا، دیکھا تو تھوڑے سے فاصلے پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ جرہم نے کہا، یہ پانی کی نشانی ہے، یہاں ضرور پانی موجود ہے۔ جرہم نے بھی قیام کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ نے فرمایا، قیام کر سکتے ہو لیکن پانی میں ملکیت کے حصے دار نہیں ہو سکتے۔ جرہم نے یہ بات خوشی سے منظور کر لی اور وہی مقیم ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاجرہ بھی ان محبت اور ساتھ کے لیے یہ چاہتی تھی کہ کوئی آ کر یہاں ٹھہرے، اسی لیے انہوں نے خوشی کے ساتھ بنی جرہم کو قیام کی اجازت دے دی۔ جرہم نے آدمی بھیج کر اپنے باقی خاندان والوں کو بھی بلا لیا اور یہاں مکان بنا کر رہنے لگے۔ انہی میں اسماعیل علیہ السلام بھی رہتے اور کھیلتے اور ان سے ان کی زبان سیکھتے۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا طریقہ اور انداز اور ان کی خوبصورت بنی جرہم کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ نیک بیوی کا کردار۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں اس طرح بیان ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے بال بچوں کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ ایک بار تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہ تھے۔ ان کی بیوی سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ روزی کی کھوج میں باہر گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے معلوم کیا گزر بسر کی کیا حالت ہے؟ وہ کہنے لگی، سخت مصیبت اور پریشانی میں ہے اور بڑے دکھ اور تکلیف میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ابراہیم علیہ السلام کے نور نبوت کے اثرات پائے۔ پوچھا، کوئی آدمی یہاں آیا تھا؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا۔ پیغام اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا مشورہ ہے کہ تجھ کو طلاق دے دوں، اسی لیے میں تجھ کو جدا کرتا ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے پھر اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں آئے اور اسی طرح ان کی بیوی سے سوال کیے۔ بیوی نے کہا، اللہ کا شکر و احسان ہے، اچھی طرح گزر رہی ہے۔ معلوم ہوا کھانے کو کیا ملتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے جواب دیا، گوشت۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اور پینے کو؟ اس نے جواب دیا، پانی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما، اور چلتے ہوئے یہ پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو مضبوط رکھنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان کی بیوی نے تمام واقعہ دہرایا اور پیغام بھی سنایا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا پیغام یہ ہے کہ تو میری زندگی بھر جیون ساتھی رہے۔ ختنہ تورات کے بیان کے مطابق جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 سال ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 13 سال تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ختنہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل میں پہلے اپنی اور اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور تمام خانزادوں، گھر والوں اور غلاموں کی ختنہ کرائی۔ یہی ختنہ کی رسم آج بھی ابراہیم ملت کا شعار ہے اور سنت ابراہیم کے نام سے مشہور ہے۔ باپ اور بیٹے کی قربانی۔ اللہ کے مقرب بندوں کو امتحان و آزمائش کی سخت سے سخت منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلی منزل وہ تھی جب ان کا آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت انہوں نے جس صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کا ثبوت دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔
اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو فرعون کے بیابان میں چھوڑ آنے کا حکم ملا تو وہ بھی معمولی امتحان نہ تھا، اب ایک تیسرے امتحان کی تیاری ہے جو پہلے دونوں سے بھی زیادہ ہلا دینے والا اور جان لینے والا امتحان ہے۔ یہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 رات برابر خواب دیکھتے ہیں کہ نبیوں کا خواب سچا خواب اور وحی الہی ہوتا ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام رضا و تسلیم بن کر تیار ہو گئے کہ اللہ کے حکم کی جلد سے جلد تعمیل کرے۔ چونکہ یہ معاملہ اکیلی اپنی ذات سے متعلق نہ تھا بلکہ اس آزمائش کا دوسرا حصہ وہ بیٹا تھا جس کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، اسی لیے باپ نے اپنے بیٹے کو اپنا خواب اور اللہ کا حکم سنایا۔ بیٹا ابراہیم جیسے نبی اور رسول کا بیٹا تھا، ترنت حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کہنے لگا اگر اللہ کی یہی مرضی ہے تو انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اس بات چیت کے بعد باپ بیٹے اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جنگل روانہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کی مرضی پا کر ذبح کیے جانے والے جانور کی طرح ہاتھ پیر باندھے، چھری کو تیز کیا اور بیٹے کو پیشانی کے بل پچھاڑ کر ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ فوراً اللہ کی وحی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک یہ بہت سخت اور کٹھن آزمائش تھی، اب لڑکے کو چھوڑ اور تیرے پاس جو یہ مینڈا کھڑا ہے اس کو بیٹے کے بدلے میں ذبح کر، ہم نیکوں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جھاڑی کے قریب ایک مینڈا کھڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس مینڈے کو ذبح کیا۔ یہ وہ قربانی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی کہ یادگار کے طور پر ہمیشہ کے لیے ملت ابراہیم کا شعار قرار پائی۔ آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں یہ شعار اسی طرح منایا جاتا ہے۔ کعبہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں ٹھہرے تھے مگر برابر مکہ میں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھنے آتے رہتے تھے۔ اسی بیچ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ کے کعبے کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا اور دونوں باپ بیٹوں نے اللہ کے گھر کی تعمیر شروع کر دی۔ ایک روایت کے مطابق بیت اللہ کی سب سے پہلی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھوں سے رکھی گئی اور اللہ کے فرشتوں نے ان کو وہ جگہ بتا دی تھی جہاں کعبے کی تعمیر ہونی تھی، مگر ہزاروں سال کے حادثوں نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو اللہ کی وحی نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو پچھلی تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگی۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی۔ البتہ قرآن پاک میں پچھلی حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ اس تعمیر سے پہلے تمام کائنات اور دنیا کے کونے کونے میں بتوں اور ستاروں کی پوجا کے لیے ہیکل اور مندر موجود تھے، پر ان سب کے الٹ صرف ایک خدا کی پرستش اور اس کی یکتائی کے اقرار سے سر نیاز جھکانے کے لیے دنیا کے بت کدوں میں پہلا گھر جو خدا کا گھر کہلایا وہی یہ بیت اللہ ہے۔ بے شک سب سے پہلا یہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی یاد کے لیے بنایا گیا البتہ وہ ہے جو مکہ میں ہے، وہ ہے سے پیر تک برکت اور دنیا والوں کے لیے ہدایتوں کا سرچشمہ۔ اسی تعمیر کو یہ شرف حاصل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس کا معمار ہے اور اسماعیل علیہ السلام جیسا نبی وہ جب ہی اس کا مزدور، باپ بیٹے برابر اس کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں، اور جب اس کی دیواروں پر اٹھتی ہے اور بزرگ باپ کا ہاتھ اوپر تعمیر کرنے سے معذور ہو جاتا ہے تو قدرت کی ہدایت کے مطابق ایک پتھر کو باڑ بنایا جاتا ہے جس کو اسماعیل علیہ السلام اپنے ہاتھ سے سہارا دیتے اور ابراہیم علیہ السلام اس پر تعمیر کر جاتے تھے۔ یہی وہ یادگار ہے جو مقام ابراہیم سے جانا جاتا ہے۔ جب تعمیر اس حد پر پہنچی جہاں آج حجر اسود نصب ہے، جبریل امین نے ان کی رہنمائی کی اور حجر اسود کو ان کے سامنے ایک پہاڑی سے محفوظ نکال کر دیا جس کو جنت کا لایا ہوا پتھر کہا جاتا ہے تاکہ وہ نصب کر دیا جائے۔ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ملت ابراہیم کے لیے قبلہ اور ہمارے سامنے جھکنے کا نشان، اسی لیے یہ توحید کا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ تب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا مانگی
مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کی ذریت آل اولاد کو نماز اور زکوٰۃ قائم کرنے کی ہدایت دے اور استقامت برتیں اور ان کے لیے پھلوں میووں اور رزق میں برکت دے۔ دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے گروہ میں سے ہدایت پائے ہوئے گروہ کو اس طرف متوجہ کرے کہ وہ دور دور سے آئے اور حج کے مناسب ادا کرے اور ہدایت و رشد کے اس مرکز میں جمع ہو کر اپنی زندگی شہادتوں سے دامن بھرے۔ قرآن مجید نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی مناجات، نماز قائم کرنے اور حج کی رسموں کو ادا کرنے کے لیے شوق و تمنا کے اظہار اور بیت اللہ کی توحید کا مرکز ہونے کا اعلان جگہ جگہ کیا اور نئے نئے اصول اور طرز ادا سے اس کی عظمت اور جلالت و ضرورت کو سورہ آل عمران، البقر اور الحج میں واضح فرمایا۔ قرآن میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار ہوا ہے۔ سورہ مریم میں ان کے نام کے ساتھ ان کے اوصاف جمیلہ کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور یاد کر کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدے کا سچا تھا اور تھا نبی اور حکم کرتا تھا اپنے آل کو نماز کا اور زکوٰۃ کا اور تھا اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ سورہ مریم۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 136 سال ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا۔ تاریخی روایت کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات فلسطین میں ہوئی اور فلسطین ہی میں ان کی قبر بنی۔ عرب تاریخ کے ماہروں کے مطابق وہ اور ان کی والدہ ہاجرہ بیت اللہ کے قریب حرم کے اندر دفن ہے۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ انشاءاللہ اگلی پوسٹ میں ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو کو غور و فکر سے دیکھا کریں اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو میں لائک اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ دین و حدیث کی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔